حوالے سے بڑی مختصر سی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر. یہ الفقہ الاکبر کتاب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ الفقہ الاکبر یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کی ہے، کیونکہ اس پہ دلائل دینا ضروری ہے، شبہات اشکالات کو رد کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے احباب اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کتاب الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے. ایک بات یہ مشہور کر دی گئی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں، اور جب آپ الفقہ الاکبر پیش کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے. کبھی یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ حناف مقلد ہیں ایک ایسے امام کے کہ جس کا عقائد پر کوئی کام ہی نہیں ہے. اصل چیز عقائد ہے، تو جب عقائد پر کام نہیں تو باقی فروع پر کیا کام ہوگا؟ اس لیے ہم نے ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے الفقہ الاکبر کے سبق کا انتخاب کیا ہے. الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس پر چند ایک حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں، اور پھر اس پر جو کچھ اشکالات ہیں میں اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ عبارات اور حوالہ جات آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. بعد میں آپ چاہیں گے تو اس ریکارڈنگ کو کھول کر آپ سن لیں گے. لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے بس میں نہیں ہوگا، اور ہمارا ایک دن کا سبق 6 دن میں چلا جائے گا. اس لیے ہمارے سبق کی ترتیب ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی عنوان پہ سبق پڑھایا جاتا ہے تو جو کچھ پڑھانا ہے وہ تحریری طور پہ دے دیا جاتا ہے. لہذا جتنی گفتگو ہوگی، جتنی مباحث ہوں گی، یہ مرتب ہو کر انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچیں گی. الفقہ الاکبر کی شرح کی صورت میں چھپ بھی جائیں گی. جو حضرات سبق میں شریک ہیں ان کے لیے ریکارڈنگ کا اہتمام کیا گیا ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی سبق رہ جائے تو آپ اس سبق کو دوبارہ سن سکتے ہیں. پہلی بات سماعت فرمائے کہ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام زین الدین قاسم بن قتلو بغا السودونی الجمالی الحنفی، وفات سن 879 ہجری. یہ تاج التراجم فی طبقات الحنفیہ تحریر فرماتے ہیں. ابو مطیع البلخی اور راوی کتاب الفقہ الاکبر عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. نمبر 2، فقی ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد سمرقندی الحنفی، وفات سن 373 ہجری. شرح الفقہ الاکبر میں تحریر فرماتے ہیں قد سألتمونی اکرمکم اللہ بالتقوی ان اشرح لکم الفقہ الاکبر الذي ينسب الى ابي حنيفة رضي الله عنه باسانید صحیحة فعجبت الى ملتمسكم بعون الله وحسن توفیقه انه هو المعین الموفق. نمبر 3، استاذ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی، وفات سن 429 ہجری. کتاب اصول الدین میں تحریر فرماتے ہیں وأول متکلمیہم من الفقہاء وارباب المذاہب ابو حنیفة والشافعی، فإن ابا حنیفة له کتاب فی الرد علی القدریہ سماہ کتاب الفقہ الاکبر. نمبر 4، امام ابو المظفر طاہر بن محمد الاصفرائینی الشافعی، وفات سن 471 ہجری. التبصیر فی الدین میں فرماتے ہیں ومن اراد ان يتحقق اللہ خلاف بین الفریقین فی هذه الجملہ فلینظر فیما صنفه ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی الکلام وهو کتاب العلم وکتاب الفقہ الاکبر الذي اخبرنا به الثقہ. نمبر 5، امام فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی الحنفی، وفات سن 482 ہجری. اصول بزدوی میں تحریر فرماتے ہیں وقد صنف ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فی ذالک کتاب الفقہ الاکبر وذکر فی اثبات الصفات. نمبر 6،
علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 728 ہجری، درء تعارض العقل والنقل میں فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی کتاب الفقہ الاکبر المعروف المشہور عند صحابی۔ نمبر 7، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 748 ہجری، العبر فی خبر من غبر میں فرماتے ہیں ابو مطیع الحکم بن عبداللہ البلخی الفقیہ صاحب ابی حنیفہ و صاحب کتاب الفقہ الاکبر۔ نمبر 8، مؤرخ امام صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبداللہ الصفدی رحمہ اللہ، وفات سن 764 ہجری، الوافی بالوفیات میں فرماتے ہیں ابو مطیع البلخی الحکم بن عبداللہ ابو مطیع البلخی الفقیہ صاحب کتاب الفقہ الاکبر تفقہ بابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ 9، حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی، وفن 751 ہجری، اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ والجہمیہ میں فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام وفی کتاب الفقہ الاکبر المشہور عند اصحاب ابی حنیفہ۔ نمبر 10، علامہ ابو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ قرشی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 775 ہجری، عبد المومن الحنفی کے حالات میں لکھتے ہیں الجواہر المزیہ فی تراجم الحنفیہ میں عبد المؤمن ابن محمد ابن احمد ابن عیسیٰ ابو الفضل القاضی راوی الفقہ الاکبر للامام ابی حنیفہ عن ابی مطیع الحکم بن عبداللہ البلخی عن الامام۔ نمبر 11، حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف القردری الحنفی المعروف البزازی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 827 ہجری، مناقب الامام العاظم رضی اللہ عنہ القردری میں فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ كِتَابٌ مُصَنَّف قُلْتُ هَذَا كَلَامُ الْمُعْتَزِلَةِ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي علم الكتاب تصنيف وغرضهم بذلك النفي أن يكون الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم له لأنه صرح فيه بأكثر قواعد أهل السنة والجماعة ودعواهم أنه كان من المعتزلة وذلك الكتاب لأبي حنيفة البخاري وهذا غلط صريح فإني رأيت بخط العلامة مولانا شمس الملة والدين القردري البزاتقي العمادي هذين الكتابين وكتب فيهما أنهما لأبي حنيفة وقال تواطأ على ذلك جماعة كثير من المشائخ۔ نمبر 12، علامہ محمد بن محمد ابن امیر الحاج الحلبی رحمہ اللہ، وفات سن 879 ہجری، التقریر والتحریر فی اصول الفقہ میں فرماتے ہیں ثم عدم تکفیر اہل القبلۃ بذنب نص علیہ ابو حنیفہ فی الفقہ الاکبر۔ نمبر 13، امام الیاس بن ابراہیم السیوبی الشیبانی الحنفی، وفات سن 891 ہجری، شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں لما کان کتاب الفقہ الاکبر مما ثبت بالاسناد الصحیح الاشہر انه مما الفه الامام المقدم والهمام المکرم سراج الامة والمقتدى الائمة ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 14، شیخ محی الدین محمد بن بہاء الدین رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 956 ہجری، القول الفصل شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وما احد احق بهذه الاوصاف السنیہ واولى باخلاق العلیہ الا من نقل في فضله الاثار وهو سراج امة محمد ومنهاج ملة احمد الامام الاعظم والمقتدى المکرم
ابو حنیفۃ الکوفی رفع اللہ لہ فالتعویل کل التعویل لیس الا ما جرى من لفظه المعتبر وهو المختصر المنسوب الیہ الموصوم بالفقه الأكبر فأردنا أن نفصل مجملاته ونفتح مغلقاته ونفتح مغلقاته. نمبر 15 شیخ ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ بن خلیل المعروف تاج کبرا زادہ رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 968 ہجری، مصباح السعادہ و مصباح السیادہ میں فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ تکلم فی علم الکلام مثل کتاب الفقہ الاکبر و کتاب العالم المتعلم اذا صرح فیہا باکثر مباحث علم الکلام. نمبر 16 امام ابو المنتہا شہاب الدین احمد بن محمد المغنی صابی الرومی الحنفی، وفات 1000 ہجری، اپنی کتاب الکتاب الاغر الجامع للفوائد التي لا تحصر میں فرماتے ہیں ان کتاب الفقہ الاکبر الذي صنفه الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول. نمبر 17 ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی الحنفی، وفات سن 1014 ہجری، اپنی کتاب منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں قال الامام الاعظم والہمام الافخم الاقدم فی کتاب المسمى بالفقہ الاکبر المشار به الى انه ينبغي ان يكون الاهتمام به وهو الاکثر لانه مدار الایمان. نمبر 18 مصطفیٰ بن عبداللہ کاتب چلپی المعروف حاجی خلیفہ رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1067 ہجری، کشف الظنون عن آثام الکتب والفنون میں فرماتے ہیں الفقہ الاکبر فی الکلام للامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی. نمبر 19 امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین بیاضی البوسنوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1098 ہجری، اشارات المرام میں فرماتے ہیں املأها علی اصحابہ من الفقہ الاکبر والرسالہ والفقہ الابسط. نمبر 20 ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلحتی، یعنی بنگلہ دیش سلحٹ السلحتی رحمہ اللہ تعالی، الدر الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں فلما كان علم التوحید اصل اصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفه الامام الاعظم رضی اللہ عنہ. 21 علامہ عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد سہالوی انصاری لکھنوی المعروف علامہ بحر العلوم، وفات سن 1225 ہجری، فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں من قال لم يقله اللہ تعالی وليس كلامه فهو کافر البتہ هذا هو الذي رامه الامام الہمام اعظم الائمہ حيث قال في الفقہ الاکبر. نمبر 22 علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1252 ہجری، رد المحتار میں فرماتے ہیں وَإِحْيَاءُ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا لَا يُنَافِي كَوْنَ النِّكَاحِ كَانَ فِي زَمَنِ الْكُفْرِ وَلَا يُنَافِي أَيْضًا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ. دو حوالہ جات غیر مقلدین کے اکابر علماء کے. نمبر 1 ابو سعید محمد حسین بٹالوی، ان کی وفات سن 1338 ہجری، ان کا رسالہ اشاعت السنہ جلد 11 شمارہ 4 صفحہ 98، یہ فرماتے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کفر وغیرہ کبائر و فاحش سے منزہ ہیں. نمبر 24 محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، وفات سن 1375 ہجری،
تاریخ اہل حدیث میں فرماتے ہیں اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں اندراجات لوح محفوظ کی نسبت فرماتے ہیں ولیکن کتبہ بالوصف لا بالحکم۔ تو یہ 24 حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ الفقہ الاکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اب اس پر چند ایک اشکالات ملاحظہ فرمائیں۔ اشکال نمبر 1، کتاب الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف نہیں بلکہ ابو حنیفہ بخاری کی تصنیف ہے۔ وجہ کہتے ہیں الفقہ الاکبر میں معتزلہ کا رد ہے اور امام حنیفہ تو خود معتزلی ہیں، تو کوئی شخص اپنے ہی مذہب کا رد کیسے کر سکتا ہے؟ جواب سنیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ اعتراض دراصل معتزلہ نے خود کیا ہے الفقہ الاکبر پر، کسی اور نے نہیں کیا۔ چنانچہ حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف القردری الحنفی المعروف البزازی وفات سن 827 ہجری، انہوں نے اس کی بالکل صراحت کی ہے بڑے واضح لفظوں میں مناقب الامام الاعظم للقردری میں، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ كِتَابٌ مُصَنَّفٌ قُلْتُ هَذَا كَلَامُ الْمُعْتَزِلَةِ، یہ معتزلہ کی باتیں کہ امام صاحب کی کتاب الفقہ الاکبر نہیں۔ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ تَصْنِيفٌ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امام صاحب کی علم الکلام میں تصنیف نہیں ہے۔ اس دعوے کی غرض وغرضهم بذلك نفی ان يكون الفقہ الاکبر وکتاب العالم المتعلم له، تو ان کی غرض یہ ہے کہ اس کتاب کی نفی کریں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیوں؟ لأنه صرح فيه بأکثر قواعد اہل سنت والجماعہ، اس لیے کہ امام صاحب نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ذکر فرمایا الفقہ الاکبر میں، قواعد کا، اعتقادات کا، اصولوں کا۔ ودعواهم انه كان من المعتزلہ وذلك الكتاب لابی حنیفہ البخاری هذا غلط صریح، اور ان کا یہ دعویٰ کہ امام ابو حنیفہ معتزلی تھے اور یہ کتاب حنیفہ بخاری کی ہے بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ فإنی رأیت بخط العلامۃ مولانا شمس الملت والدین القردری البراتقنی العمادی هذین کتابین، اس لیے کہ میں نے خود یہ بات پڑھی ہے کہ علامہ قردری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی کھل کر لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قردری کون سے؟ شمس الملت والدین، ان نے کھل کے لکھی، یہ دو کتابیں لکھی اور اس کے اندر پھر دو باتیں فرمائی۔ وہ کون سی؟ وَكَتَبَ فِيهِمَا أَنَّهُمَا لِأَبِي حنیفہ، یہ دونوں کتابیں امام حنیفہ کی، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی کتابیں اور کہا یہ دونوں کتابیں امام صاحب کی ہیں۔ پھر فرمایا تَوَاطَأَ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمَشَائِخِ۔ خیر میں نے یہ بتایا ہے کہ علامہ قردری اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ بات کہنا ہے امام صاحب معتزلی یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کتاب امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں بلکہ وہ حنیفہ بخاری کی ہے یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 2، اس طرح شیخ ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ بن خلیل تاش کبرا، وہ تاش کبرا سادہ، وہ مصباح السعادہ اور مصباح السیادہ میں فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ تکلم فی علم الکتاب مثل کتاب الفقہ الاکبر و کتاب العالم المتعلم اصر فیہما باکثر مباحث علم الکلام وما قیل انہما لیس له بل ابی حنیفہ البخاری فمن اختراعات المعتزلہ، یہ کہنا کہ امام حنیفہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ حنیفہ بخاری کی ہے یہ معتزلہ کی باتیں ہیں۔ ازام منہم ان ابا حنیفہ المذہب، ان کا ایک گمان یہ تھا، انہوں نے مشہور یہ کیا کہ وہ حنیفہ معتزلی تھے اس لیے باتیں انہوں نے کی ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ دوسرا اشکال کہ فقہ اکبر کے نسخہ کے راوی ابو مطیع البلخی ہیں، ان پر جرح کی گئی ہے۔ جب راوی مجروح ہوا تو کتاب امام صاحب ثابت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں آپ کو ابو مطیع بلخی پر جرح تو نظر آئی لیکن ابو مطیع کی توثیق نظر نہیں آئی۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان حضرت ذہبی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 748 ہجری العبر فی خبر میں فرماتے ہیں ابو مطیع الحکم
بن عبداللہ البلخی الفقیہ، یہ فقیہ تھے، صاحب ابی حنیفہ، امام حنیفہ کے شاگرد الفقیہ ہیں۔ حضرت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 852 ہجری، لسان المیزان میں فرماتے ہیں وَكَانَ بَصِيرًا بِالرَّأْيِ عَلَّامَةً كَبِيرَ الشَّانِ وَكَانَ ابن المبارک يعظمه ويجله لدينه وعلمه۔ امام حضرت ابو متی البلخی صاحب بصیرت تھے، فقیہ تھے، علامہ تھے، بڑی شان کے مالک تھے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ آپ کے دین علم کے پیش نظر آپ کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کی توثیق بھی ہے۔ باقی جن پر جرح کی گئی ہے اور اس کی بنیاد ان کو مرجیہ کہا گیا ہے، یہ جرح بھی قابل غور نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرجیہ کی بنیاد پر صرف یہ کہنا کہ مرجیہ ہے اور جرح کرنا یہ درست نہیں۔ کیوں؟ ایک ہے مرجیہ ضالہ مبتدیہ، ایک ہے مرجیہ حقہ اہل سنت والجماعہ۔ مرجیہ ضالہ اور مبتدیہ کون ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ بھی نہیں اور اعمال سے نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انسان جتنے بھی کبائر کر لے، جتنے بھی گناہ کر لے، یہ جہنم میں بالکل نہیں جائے گا۔ اعمال کو کوئی دخل ہی نہیں جنت اور جہنم میں، یہ مرجیہ ضالہ ہے۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے؟ آگے الفقہ الاکبر کے اندر آئے گی کہ ایمان تو نام ہے نفس تصدیق کا، اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر اعمال برے کرے گا تو جہنم میں جائے گا، سزا بھوگتے رہے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ نیک اعمال کرے گا تو جنت میں جلدی جائے گا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ برے اعمال نقصان ہی نہیں دیتے۔ تو مرجیہ اہل بدع اور ضالہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو اعمال برے ہیں یہ انسان کو نقصان نہیں دیتے، ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، کچھ بھی جتنے گناہ کریں۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہم کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن کبائر سے نقصان ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات اہل سنت والجماعت ہیں، ان پر بھی صرف اس بنیاد پر یہ اعمال کو ایمان کے حصہ قرار نہیں دیتے، لوگ مرجیہ کہہ کر اعتراض کر دیتے ہیں۔ وگرنہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے کتنے راوی ہیں جو مرجیہ ہیں۔ مرجیہ بمانا اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ مرجیہ اہل بدعت نہیں ہے۔ اور راوی مثلا دیکھیں سعید بن جبیر، یہ سیاستہ کے راوی ہیں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ کے۔ طلق بن حبیب ادب المفرد البخاری، مسلم اور سنن اربع کے راوی ہیں۔ عمر بن مرہ سیاستہ کے راوی ہیں۔ محارب بن دسار سیاستہ کے راوی ہیں۔ زر بن عبداللہ سیاستہ کے راوی ہیں۔ اصل بات وہ جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی، ایک ہے مرجع اہل سنہ، ایک ہے مرجع اہل بدع۔ شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے سن 1371 ہجری میں، تانیب الخطیب میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِرْجَاءُ الَّذِي يُعَدُّ بِدْعًا فَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا تَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ۔ یہ جو بدعت ہے ارجاء، یہ دعویٰ اور یہ نظریہ ہے کہ ایمان کے ساتھ معصیت کچھ بھی نقصان نہیں دیتی، حالانکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت امام صاحب الفقہ الاکبر میں تعریف فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتِنَا مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں بہر صورت قبول ہیں اور گناہ بہر صورت معاف ہیں جیسے مرجئہ کا قول ہے۔ وَلَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُزِيُّهَا بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثْبِتُهُ عَلَيْهَا وَمَا كَانَ مِنَ السِّيَّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا۔ تو جو انسان ایمان پر لے کر جاتا ہے
اور کفر نہیں کرتا، ارتداد نہیں کرتا، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو قبول فرمائے، چاہے تو اس کو رد فرما دیں۔ تو خیر ان پر جو الزام ہے یہ الزام ایسا نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جا سکے، یہ ایک فضول سا الزام اعتراض ان کے اوپر کیا گیا ہے۔ تیسرا اشکال، حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے ابو مطیع بلخی کے حالات میں لکھا ہے، ابو مطیع الحکم بن عبد اللہ البلخی الفقیہ صاحب ابی حنیفہ و صاحب کتاب الفقہ الاکبر، کہ یہ صاحب کتاب فقہ اکبر ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ الفقہ الاکبر ان کی اپنی تصنیف ہے، یعنی ابو مطیع بلخی کی تصنیف ہے۔ صاحب کتاب فقہ اکبر تو امام صاحب کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ابو مطیع بلخی کی ہے۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ بہت سارے حضرات نے اس بات پر صراحت کی ہے کہ ابو مطیع البلخی یہ مصنف نہیں ہے، بلکہ ابو مطیع البلخی یہ کتاب کے راوی ہیں اور امام صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ دیکھیں امام ابو المظفر طاہر بن محمد الاسفرائینی شافعی وفات 471 ہجری التفسیر فی الدین میں فرماتے ہیں، وکتاب الفقہ الاکبر الذي اخبرنا بثقة بطریق معتمد واسناد صحیح عن نصیر بن یحییٰ عن ابی مطیع عن ابی حنیفہ، یعنی کتاب ابو حنیفہ کی ہے اور ابو مطیع اس کے راوی ہیں۔ علامہ ابو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر اللہ قرشی الحنفی وفات 775 ہجری الجواہر المزیہ فی تراجم الحنفیہ میں عبد المؤمن الحنفی کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، عبد المؤمن ابن محمد ابن احمد ابن عیسیٰ ابو الفضل القاضی راوی الفقہ الاکبر للامام ابی حنیفہ عن ابی مطیع الحکم، یہ کتاب ابو حنیفہ کی ہے اور ابو مطیع اس کے راوی ہیں۔ دیکھیں راوی الفقہ الاکبر للامام ابی حنیفہ عن ابی مطیع الحکم، کہ ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر للامام ابی حنیفہ، فقہ الاکبر ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اور کن سے؟ عبد المومن روایت کرتے ہیں عن ابی مطیع، ابو مطیع راوی ہے، مصنف نہیں۔ امام زین الدین قاسم بن قتلو بغا السدونی الجمالی الحنفی 879 ہجری، یہ تاج التراجم فی طبقات الحنفیہ میں فرماتے ہیں، ابو مطیع البلخی راوی کتاب الفقہ الاکبر عن ابی حنیفہ، بالکل صراحت کی ہے کہ یہ راوی ہے۔ اس لیے جو علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا نا صاحب کتاب فقہ الاکبر، کہ اس کا معنی یہی ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، صاحب ابی حنیفہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور صاحب کتاب فقہ الاکبر اور فقہ الاکبر کتاب کے راوی ہیں، مصنف نہیں۔ اشکال نمبر 5، الفقہ الاکبر کا انداز بیان اختصار کا ہے، اور یہ طرز تحریر بعد کے ادوار کی پیداوار ہے، متقدمین میں اختصار کا رواج نہیں تھا۔ یہ خلاصہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اگر عام حضرات بات تفصیل سے کرتے ہوں، امام صاحب نے مختصر فرما دی ہو تو الجھن کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے بڑے لوگ اس طرح بات فرماتے ہیں۔ پھر امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی، ان کی وفات 321 ہجری میں ہے، متقدمین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ عقیدہ طحاویہ دیکھیں، اس کا طرز بالکل اختصار والا ہے، اس میں طوالت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ متقدمین میں طرز ہی نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ باقی ہم نے امام طحاوی کو یہ کہا متقدمین میں شمار ہوتا ہے، چونکہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل 300 ہجری ہے، تو یہ چونکہ کچھ وقت ان کا 300 ہجری سے پہلے کا ہے، کچھ بعد کا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ متقدمین میں شمار ہوتا ہے۔ چھٹا اشکال کیا ہے؟ الفقہ الاکبر میں فلسفیانہ الفاظ کا استعمال ہے، اور امام صاحب تو مفسر، فقیہ، مجتہد، محدث تھے، فلسفی نہیں تھے، تو فلسفیانہ الفاظ کیسے ہو گئے؟ مثلا امام صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ فَمَانَ الشَّيْءِ ثابت بلا جسم ولا جوہر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له، یہ وہ شیء لا کالاشیاء،
ما نشی ثابت بلا جسم، یہ اس کا جواب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، محدث تھے، مناظر اور متکلم تھے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی حد تک فلسفہ سے واقف نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ چونکہ فلسفیانہ الفاظ ہیں اور فلسفی نہیں تھے، یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ فلسفی نہیں ہوتے لیکن فلسفے پر دسترس بھی ہوتی ہے، کچھ فلسفی سے گفتگو بھی ہوتی ہے، اس کے لیے فلسفیانہ الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اشکال نمبر 7، کہتے ہیں فقہ اکبر ابتدائی ادوار میں معروف نہیں تھی، اس کی شروع 8ویں صدی ہجری کے بعد آئی ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انتساب امام صاحب کی طرف درست نہیں۔ ہم نے کہا کسی کتاب کا جواب، کسی کتاب کی شرح کا تاخیر سے آنا، یہ اس بات کی نشانی تو نہیں ہے، اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ کتاب فلاں مصنف کی ہے ہی نہیں، کہ اس کی شرح بہت تاخیر سے آئی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے کہ ان کی شرح 8ویں صدی ہجری کے اندر آئی ہے، بلکہ امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی، ان کی وفات ہے سن 333 ہجری، ان کے شاگرد امام ابو القاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل الحکیم السمرقندی، ان کی وفات ہے سن 342 ہجری۔ ان نے فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے جس کا نام الحکمت النبویہ، پھر خود اس کا خلاصہ بھی لکھا ہے مختصر الحکمت النبویہ، تو یہ دیکھیں موجود ہے اور ابتدائی دور کے اندر موجود ہے۔ یہ کہنا ہے کہ 8ویں سے تک شرح آئی نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ 8واں اشکال، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات ہے سن 394 ہجری۔ امداد الاحکام میں فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف تواتر یا سند صحیح سے ثابت نہیں، تو معلوم ہے امام صاحب کی کتاب نہیں ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، تواتر سے ثابت نہیں، یہ بات تو کسی حد تک مانی جا سکتی ہے، لیکن سند صحیح ثابت نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب کی کتاب یہ درجہ شہرت سے ہے اور یہ کتاب صحیح سند کے ساتھ امام صاحب سے ثابت ہے۔ کئی حضرات نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کس طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیں نمبر 1، فقی ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد سمرقندی الحنفی، وفات 373 ہجری۔ شرح اکبر میں فرماتے ہیں، قد سألتمونی اکرمکم اللہ بالتقوی ان اشرح لکم الفقہ الاکبر الذي ينسب الى ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ بآسانید صحیحۃ، کہ امام صاحب سے صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ نمبر 2، امام ابو المظفر طاہر بن محمد الاسفرائینی الشافعی، وفات سن 471 ہجری۔ التفسیر فی الدین میں فرماتے ہیں، وکتاب الفقہ الاکبر الذي اخبرنا بثقۃ بطریق معتمد و اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ امام صاحب سے ثابت ہے۔ نمبر 3، حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر المعروف بن قیم الجوزی، وفات سن 751 ہجری۔ اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ والجہمیہ میں فرماتے ہیں، قال شیخ الاسلام وفی کتاب الفقہ الاکبر المشہور عند اصحاب ابی حنیفہ، مشہور بھی ہے۔ نمبر 4، حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف القردری، وفات سن 827 ہجری۔ مناقب الامام الاعظم للقردری میں فرماتے ہیں، وقال تبعت علی ذالک جماعت کثیر من المشائخ، اس بات پر تو مشائخ کی بہت بڑی جماعت کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نمبر 5، امام الیاس بن ابراہیم السینوبی الشیبانی الحنفی، وفات سن 891 ہجری۔ الفقہ الاکبر کی شرح میں فرماتے ہیں،
لما کتاب کانا کتاب الفقہ الاکبر مما ثبت بالاسناد الصحیح الاشہر، اس کی سند صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ نمبر 6، امام ابو المنتہی شہاب الدین احمد بن محمد المغنی صابی، وفات 1000 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح میں فرماتے ہیں الکتاب الاغر میں، ان کتاب الفقہ الاکبر الذي صنفه الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول۔ دیکھیں ہم نے 6 حوالے اس بات پر پیش کر دیے ہیں، مشہور بھی ہے، سند بھی صحیح ہے۔ باقی یہ بات نشین فرما لیں، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن کسی ایک چیز کی طرف توجہ نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ بات غلط ہے یا وہ بندے چھوٹے نہیں ہیں، بندے بہت بڑے ہیں، لیکن ایک ایسی بات ہے جس کی طرف ان کی نظر نہیں گئی یا ان کی نظر میں حوالہ جات نہیں ہے تو آپ نے بات فرما دی ہے۔ بل ہم نے دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ یہ کتاب الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی۔ ذرا متن پہ نظر رکھیں، آپ کے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفقہ الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔ قال الامام، لفظ امام کا پہلے بات سمجھیں کہ الفقہ الاکبر، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا معنی فرماتے ہیں والفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ اصل میں فقہ کہتے ہیں نفس کا ان تمام چیزوں کو جاننا جو نفس کے لیے مفید ہیں اور یا جو نفس کے لیے مضر اور نقصان دہ، یہ ہے فقہ۔ انسان کے لیے جو چیزیں مفید اور جو مضر ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتقادی اور فکری، انہیں عقائد کہتے ہیں۔ نمبر 2 عملی، انہیں مسائل کہتے ہیں۔ عقائد کے علم کو فقہ اکبر اور مسائل کے علم کو فقہ اصغر کہتے ہیں۔ بالفاظ اکبر، فقہ اکبر علم الکلام اور فقہ اصغر علم الفقہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کتاب کا الفقہ الاکبر اس لیے ہے کہ اس میں اعتقادات اور نظریات کو بیان کیا ہے۔ خود امام ابو المعید موفق بن احمد الخوارزمی المکی الحنفی، ان کی وفات سن 568 ہجری میں، اپنی سند کے ساتھ امام حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے امام حماد کہتے ہیں کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یأمرنی بطلب الکلام، حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ مجھے حکم دیتے تھے کہ علم الکلام سیکھو اور مجھے اس پر ابھارتے تھے اور فرماتے یا بنی تعلم الکلام فإنہ الفقہ الاکبر، بیٹا علم الکلام کو سیکھو، یہ علم الکلام الفقہ الاکبر ہے۔ قال الامام الاعظم، امام کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 امام کا معنی ہے مقتدا اور پیشوا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نمبر 2 نماز پڑھانے والا شخص، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ نمبر 3 حاکم وقت، صحیح بخاری حدیث نمبر 660، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نمبر 1 الامام العادل، پہلا نمبر الامام العادل، عادل حاکم اور بادشاہ۔ یہاں متن میں موجود قال الامام الاعظم، اس سے مراد مقتدا اور رہنما، دینی رہنما ہے، مقتدا اور پیشوا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، اور اجتہاد فقہ میں اللہ نے آپ کو امامت کا درجہ دیا ہے، مقتدا بنایا ہے۔ الاعظم،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الامام الاعظم کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد جتنے مجتہدین آئے ہیں ان سب سے بڑے مجتہد، ان سب سے بڑے فقیہ، ان سب سے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ امام اعظم یعنی فقہا میں سب سے بڑے یہ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو امام اعظم کئی ایک حضرات نے فرمایا ہے۔ میں چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری، وفات 324 ہجری، الابانہ عن اصول الدیانہ میں فرماتے ہیں وحاش الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ من هذا القول بل هو زور وباطل فإن ابا حنیفہ من افضل اہل السنہ۔ نمبر 2، امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد السمعانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 562 ہجری۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں کتاب الانصاب، ولد بغزۃ من بلاد فلسطین بنواحی بیت المقدس سنۃ 50 و100 لعلہ مات فی یومہم الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، امام ابو المؤید موفق بن احمد الخوارزمی المکی الحنفی، وفات 568 ہجری۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، یعنی کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اکرم، مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اکرم۔ نمبر 4، امام عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ تعالی، وفات 630 ہجری۔ الکامل فی التاریخ میں فرماتے ہیں وفی هذه السنہ مات الامام الاعظم ابو حنیفہ۔ نمبر 5، علامہ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 748 ہجری۔ تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق۔ نمبر 6، حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف الکردری الحنفی، وفات 827 ہجری۔ حضرت امام صاحب کے فضائل پر کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے مناقب الامام الاعظم رضی اللہ عنہ، کتاب کا نام ہی کتاب مناقب الامام الاعظم ہے۔ نمبر 7، شیخ محی الدین محمد بن بہاء الدین رحمہ اللہ تعالی، وفات 956 ہجری، کتاب لکھی القول الفصل شرح الفقہ الاکبر۔ اس کے مقدمہ میں فرماتے ہیں وما احد احق بهذه الاوصاف السنیہ واولى بالاخلاق العلیہ الا من نقل في فضل الاثار وهو سراج امت محمد ومنهاج ملت احمد الامام الاعظم والمقتدى المکرم ابو حنیفہ الکوفی رفع اللہ عنہ۔ نمبر 8، امام عبد الوہاب بن احمد الشعرانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 973 ہجری۔ المیزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں ومن فتش مذہبہ رضی اللہ عنہ وجدہ من اکثر المذاہب احتیاطا فی الدین ومن قال غیر ذلك ومن جملة الجاہلین المتعصبین المنکرین علی ائمۃ الہدی بفہمہ السقیم وحاشا ذلك الامام الاعظم من مثل ذلك حاشاہ۔ نمبر 9، امام شہاب الدین احمد بن حجر ابن حجر مکی الہیثمی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 974 ہجری۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل مناقب پر مستقل کتاب لکھی اور اس کا نام ہی رکھا ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان،
نمبر 10 امام ابو المنتہی شہاب الدین احمد بن محمد المغنی ساوی، وفات 1000 ہجری۔ انہوں نے کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے الکتاب الاغر الجامع للفوائد التي لا تحصر۔ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں ان کتاب الفقہ الاکبر الذي صنفه الامام الاعظم، انہوں نے بھی امام صاحب کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے امام اعظم رحمہ اللہ کا لفظ ذکر فرمایا، امام ابو المنتہا نے بھی۔ نمبر 11 ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1014 ہجری۔ شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں قال الامام الاعظم والہمام الافخم الاقدم فی کتابی۔ نمبر 12 مصطفیٰ بن عبداللہ کاتب چلپی المعروف حاجی خلیفہ رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1067 ہجری۔ یہ اپنی کتاب کشف الظنون عن آثام الکتب والفنون میں تحریر فرماتے ہیں الفقہ الاکبر فی الکلام للامام الاعظم ابی حنیفہ۔ نمبر 13 امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد العقری الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1089 ہجری۔ شذرات الذہب میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ رِسَالَةً فِي تَقْوِيَةِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، یعنی انہوں نے شذرات الذہب میں قاضی القضاة جمال الدین ابو المحاسن یوسف بن اسکندر بن محمد الحلبی کے حالات لکھے ہیں۔ انہوں کے بارے میں لکھتے ہیں وَأَلَّفَ رِسَالَةً فِي تَقْوِيَةِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ۔ 14 ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلحتی رحمہ اللہ، الدر الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں فلما کان علم التوحید اصل اصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفه الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 15 علامہ عبد العلی محمد بن نظام الدین محمد سہالوی انصاری لکھنوی، معروف علامہ بحر العلوم، وفات سن 1225 ہجری۔ بواطی الرحمور شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں من قال لم يقله اللہ تعالی وليس كلامه فهو کافر البتہ، هذا هو الذي رامه الامام الہمام اعظم الائمہ۔ نمبر 16 نواب صدیق حسن خان کنوجی بھوپالی غیر مقلد، وفات سن 1360 ہجری۔ جلب المنفع فی الذب عن الائمہ المجتہدین الاربعہ، اس میں تحریر فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کوفی، امام اعظم ابو حنیفہ کوفی، امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمہ اللہ ابو المجتہد ہے۔ نمبر 17 میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد، وفات 1320 ہجری۔ فتاوی نظیریہ میں فرماتے ہیں مسئلہ حد بلوغت جاریہ نزدیک امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے۔ نمبر 18 ابو سعید محمد حسین بٹالوی غیر مقلد، وفات سن 1338 ہجری۔ اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد 11 شمارہ 498 میں فرماتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا ہے۔ نمبر 19 محمد ابراہیم میر سیالکوٹی غیر مقلد، وفات 1375 ہجری۔ تاریخ اہل حدیث صفحہ 73۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں ان درجات لوح محفوظ کی نسبت فرماتے ہیں۔ نمبر 20 حکیم محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد، وفات 1406 ہجری۔ اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں تحریر فرماتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی عطا بن ابی رباح کے متعلق فرماتے ہیں ما رأیت مثلہ۔
دوسری جگہ صلاۃ الرسول میں فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر نہ تو پختہ بنائی جائے نہ مٹی سے لیپی جائے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کیے ہیں 20 کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، تاکہ آپ سامنے کھل کر بات آئے کہ حضرت امام کتنے بڑے شخص ہیں، اپنوں اور غیروں نے ان کو امام اعظم تسلیم کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ امام اعظم تو بعض لوگ الجھن پیدا کرتے ہیں، اشکال پیدا کرتے ہیں۔ ہم کئی سیمینار رکھیں، کئی کانفرنس رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار، اس کے مقابلے میں سیمینار رکھے جاتے ہیں، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار، اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کر شرک فی رسالت کا ارتکاب کیا ہے۔ سب سے بڑے امام تو رسول اللہ ہیں، یہ ابو حنیفہ کو ان سے بھی بڑا امام مانتے ہیں، تو یہ دھوکہ پھر عوام کو دیکھیں۔ تو یہ بات نشین فرما لیں، حضرت ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا صحابہ کرام کے مقابلے میں بھی نہیں، بلکہ آپ کو امام اعظم کہنا یہ ائمہ مجتہدین امام مالک بن انس وفات 179 ہجری، امام محمد بن ادریس وفات 204 ہجری، امام احمد بن محمد بن حنبل وفات 241 ہجری کے مقام اور زمانہ کے اعتبار سے کہ ان کے مقابلے میں حضرت ابو حنیفہ امام اعظم ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں صدیق ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سارے صحابہ صدیق ہیں، قرآن کہتا ہے من الصدیقین، تب صدیق ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صداقت کو لے کر آئے ہیں، صدیق تو وہ ہیں، ابو حنیفہ یہ ابو بکر کو صدیق کہنا اور صدیق اکبر کہنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا صحابہ کرام کے مقابلے میں ہے، ہر عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہنا صحابہ کرام کے مقابلے میں۔ تمام صحابہ کرام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، لیکن عمر ان میں اس وصف میں سب سے نمایاں ہے تو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ حضرت اب کوئی شخص کل کو ہم صدیق اکبر کانفرنس رکھیں، وہ مقابلے میں رکھ لیں صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رکھیں، وہ فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیں، کیوں جی تم نے تو شرک فی رسالت کیا ہے، تو بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اس لیے ہم حضرت امام ابو حنیفہ کو جو امام اعظم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا صحابہ کرام کے مقابلے میں بھی نہیں کہتے، بلکہ ان کو اعظم کہنا باقی ائمہ کے مقابلے میں ہے، اس لیے غلط فہمی کا شکار کبھی نہ ہوں۔ ابو حنیفہ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ، حضرت امام صاحب کی کنیت ہے ابو حنیفہ، یہ کنیت نسبی نہیں بلکہ کنیت وصفی ہے۔ کنیت کی دو قسمیں ہیں، کنیت نسبی اور کنیت وصفی۔ کنیت نسبی کا معنی ایسا نام جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، تو کہتے ہیں ابو عبداللہ، ام محمد، ابن عمر، یہ کنیت نسبی ہے۔ اور کنیت وصفی ایسا نام جو انسان کے کسی خاص وصف یا خاص خصلت کی بنا پر مشہور ہو جائے، یہ کنیت ہوتی ہے، لیکن کنیت وصفی۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں ایک صحابی ہے نام عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے۔ اب آپ کو ابو بکر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آپ کے بیٹے کا نام بکر ہے تو آپ ابو بکر کہتے ہیں، بلکہ بکرن کا معنی کسی چیز میں پہل کرنا، جیسے بکرن پہلا بچہ ہے، الباکورہ پہلا میوہ ہے، المبکر موسم بہار کی پہلی بارش ہے، المبکار پہلے اگانے والی زمین ہے، البکیرہ پہلے پہنچنے والا شخص ہے، المنجد میں ہے۔
ابو بکر کا معنی ہر کام میں پہل کرنا، کیونکہ ہر کام میں پہل فرماتے تھے اس لیے ان کو ابو بکر کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ السیرۃ الحلبیہ میں یہ بات درج ہے، امام علی بن برہان الدین الحلبی وفات سن 1044 ہجری، وہ فرماتے ہیں کنیہ بأبی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ اچھے کام میں پہل فرمانے والے تھے، لابتکار الخصال الحمیدہ، اچھی عادات میں پہل کرتے تھے۔ اور واقعتاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مقام ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح آپ نے پہل کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان توحید فرمایا، بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو بکر ہیں۔ آپ نے مال کا تقاضا فرمایا، آپ کی ذات پر اپنا پورا مال سب سے پہلے خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو کم عمر بچی باکرہ دینے میں پہل ابو بکر نے کی ہے، بلکہ بیٹی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک بیوی جو باکرہ آئی ہے وہ تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر، آپ کے مصلی پر سب سے پہلے کھڑے ابو بکر، آپ کی قبر میں آپ سب سے پہلے دفن ابو بکر، تو ہر معاملے میں پہل انہوں نے کی ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت وصفی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے، کنیت ابو تراب ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے تو علی نہیں تھے، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا آپ نے این ابن عمک، تمہارے چچے کا بیٹا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بینی و بین شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، بس کچھ ہمارے درمیان چھوٹی سی بات ہو گئی ہے، گھر میں خامد بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ توتکار ہو جاتی ہے، تو وہ گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ دیکھو علی کہاں ہے، تو دیکھا علی المرتضیٰ رضی اللہ مسجد میں سو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر آپ کے پہلو سے ہٹی تھی اور مٹی لگی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو جھاڑا صاف کیا اور میں قم ابا ترابن، قم ابا ترابن، مٹی والی اٹھ جا۔ اس دن سے ان کی کنیت ہی ابو تراب پڑ گئی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن نام ہے اور کنیت ابو ہریرہ۔ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا نام پہلے زمانہ جاہلیت میں عبد شمس تھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا، تو فرماتے ہیں کنت احمل حرۃ یوما فی کمی، ایک دن میں آیا تو یہ میرا جو بازو ہے آستین، اس کے اندر بلی کا بچہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا، فرمایا ما ہذی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہرہ، بلی ہے۔ فرمایا یا ابا ہریرہ، یعنی بلی ان کی آستین میں تھی، پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا بلی۔ فرمایا یا ابا ہریرہ، بس اس دن کے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اس دن سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا ہے۔ تو جس طرح عبداللہ نام ہے ابو بکر کنیت، علی نام ہے ابو تراب کنیت، عبد الرحمن نام ہے ابو ہریرہ کنیت، اسی طرح نعمان نام ہے ابو حنیفہ کنیت۔ یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اس پر اشکال پیدا کرتے ہیں۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کنیت کے بارے میں آگے اس پر بات کرتا ہوں کہ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے؟ حنیفہ آپ کی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، کنیت ابو حنیفہ کہنے کی وجہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ عراقی لغت میں دوات کو حنیفہ کہتے ہیں، اور حضرت امام صلی رحمۃ اللہ نے آخری دمر تک قلم اور دوات نہیں چھوڑی۔ قلم دوات آپ کے پاس ہوتی تھی، آپ کے شاگردوں کے پاس دواتیں پڑی رہتی تھی، آپ کی مجالس کے اندر دوات ہوتی تھی۔ تو علامہ شہاب الدین احمد ابن حجر المکی الحیثمی وفات سن 974 ہجری، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں فرماتے ہیں
قیل سبب تکنیتہ بذالک ملازمتہ للدوات المسمات بلغت العراق، کیونکہ عراقی زبان میں دوات کو حنیفہ کہتے ہیں اور ان کے پاس ہر وقت دوات ہوتی تھی، اس لیے آپ کنیت ابو حنیفہ پڑ گئی ہے، تو یہ کنیت وصفی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندروی رحمہ اللہ وفات سن 1402 ہجری، مقدمہ اوجز المسالک الی موطا امام مالک میں فرماتے ہیں والاوجہ فی تکنیت انہ راس الفروع والشرائع فی الملت الحنیفۃ البیضاء، کہ ایک ان کی وجہ یہ تھی کہ حنیفہ کہتے ہیں دین اسلام کو، دین اسلام ملت حنیفہ ہے، ملت حنیفہ یعنی جس میں باطل کا شبہ بھی نہیں، اسی کہتے ہیں دین حنیف، ملت حنیفہ۔ اور حضرت امام صاحب کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ملت حنیفہ، دین حنیف کی تدوین فرمائی ہے، گویا کہ تدوین ملت حنیفہ میں آپ کی حیثیت بنیاد کی ہے، اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو شیخ زکریا فرماتے ہیں بل اوجہ فی تکنیت انہ راس الفروع والشرائع فی الملت الحنیفۃ البیضاء، امام صاحب کو حنیفہ کہنے کے والے سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ روشن ملت حنیفہ کے احکام و مسائل کی جمع استخراج میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حنیفہ کیوں کہا گیا؟ یا تو حنیفہ کا معنی دوات اور آپ کو ہر وقت دوات رہتی، اور یا ملت حنیفہ کے لکھنے میں اور اس کی مسائل کے استخراج میں پہل کرنے والے شخص تھے اور بنیاد تھے، اس لیے ان کو کہا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی بیٹی تھی حنیفہ اور اس وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور تمہارا مذہب حنفی یہ تو لڑکی کی طرف منسوب ہے، تو کس قدر یہ کبھی مسلک ہے جو عورت کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس تاریخ کا علم بھی نہیں ہے اور عربی ادب کا علم بھی نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کا معنی ہمیشہ باپ ہی ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ ہے، حالانکہ عربی ادب میں جس طرح اب ان کا معنی باپ ہوتا ہے، اب ان کا معنی بھالا بھی ہوتا ہے، یعنی جس طرح کنیت نسبی ہوتی ہے اس طرح کنیت وصفی میں اب ان استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پیچھے حوالہ جات پیش کیے۔ اور تاریخ کا علم بھی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صرف ایک بیٹا تھا جن کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ نہ آپ کی بیٹی ہے نہ ہی وہ آپ کا بیٹا ہے۔ ابن امام شہاب الدین احمد ابن حجر مکی الہیثمی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری، الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں لا یعلم له ولد ذکر ولا انثى غیر حماد۔ علامہ ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست میں فرماتے ہیں وکان له من الولد حماد ویکن ابا اسماعیل ومات بالکوفہ، کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا اور اس کی کنیت ابو اسماعیل تھی۔ شیخ محمد قاسم بن عبد الحارثی مکانت الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں لا یعلم لابی حنیفہ ولد غیر ابنہ حماد، اس لیے یہ اعتراض بالکل فضول اور بیجا ہے۔ قال الامام ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ، امام صاحب کا نام نعمان تھا، بڑا برکت والا نام ہے۔ حضرت امام صاحب کے نام کے بارے میں علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن ابن حجر الہیثمی المکی وفات 974 ہجری فرماتے ہیں، عجیب نکات بیان کیے، فرماتے ہیں اذ اصل النعمان الدم الذي به قوام البدن ومن ثم ذهب بعضهم الى انه الروح فابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی به قوام الفقہ ومنه منشأ مدارکہ وویساتہ، کہ نعمان کہتے ہیں الدم وہ خون جس سے بدن کی قوام ہے، بدن درست رہتا ہے، بدن مضبوط رہتا ہے، اسے کہتا ہے نعمان۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قوام الفقہ ہے، ان سے دین پختہ ہوا ہے، فقہ مضبوط ہوئی ہے، فقہ کی بنیاد بنے اس لیے۔ اور فرماتے ہیں او نبت احمر طیب الریح الشقیق، یہ اس لیے ایک بوٹی ہے جو بہت خوشبودار ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر گویا گل لالہ ہے، خوشبودار ہیں، جن کی خوشبو سے جہان مہکا ہے۔ اور یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
تابت خلالہ وبلغ الغایت کمالہ، او فعلان من النعمہ، یا یہ یعنی نعمت سے نعمان کا صیغہ ہے، تو گویا ابو حنیفہ نعمت اللہ علی خلقہ، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس لیے ان کو نعمان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ دیکھیں شافعی حنفی بھی نہیں ہے، اور محبت کتنی ہے کہ امام صلی رحمہ اللہ کے نام میں کس طرح نکات بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ شعر ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ شعر نقل کیا ہے کہ، اور یہ حاشیۃ الکافیہ فی النحو کے اندر موجود ہے کہ اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضافہ۔ حضرت امام صاحب ایسی خوشبو ہیں کہ جب آپ اس کو ملیں گے، بار بار ملیں گے تو ان کی خوشبو اور مہکے گی، جس طرح بعض بوٹیاں ہوتی ہیں نا، خوشبو ہوتی ہے گل لالہ وغیرہ، آپ اس کو مسلیں گے تو اور خوشبو آئے گی۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خوشبو ہے، اور واقعتاً اللہ پاک نے پورے عالم میں اس خوشبو کو پھیلایا ہے۔ حاسد اس کو ختم کرنا چاہیں تب بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ یہاں الفقہ الاکبر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب کسی صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غیر صحابی ولی کا ترجمہ ہو تو رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ عموماً رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، رحمہ اللہ تعالی بھی لکھا جاتا ہے۔ اب امام حنیفہ کے ساتھ چونکہ رضی اللہ لکھا جاتا ہے اور امام صاحب صحابی نہیں، بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے صاحب ہدایہ وغیرہ پر، امام محمد رحمہ اللہ پر، دیگر فقہا پر اعتراضات کیا کیا ہے کہ مثلا امام محمد بن حسن الشیبانی وفات سن 189 ہجری، یہ کتاب الحجہ علی اہل المدینہ میں فرماتے ہیں، قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ينبغي ان يسفر بالفجر لما قد جاء في ذلك من الآثار۔ ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی حنفی وفات سن 587 ہجری، بدائع السرائع میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا لَحْمُ الْخَيْلِ فَقَدْ قَالَ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یکرہ۔ ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ صاحب ہدایہ ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی وفات سن 593 ہجری، الہدایہ میں لکھتے ہیں، قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لیس بالاستسقاء صلاۃ مسنونہ فی جماعت فإن صلی الناس وحدان جاز۔ تو انہوں نے 3 حوالے دیے، اس طرح بہت سارے حوالے دیتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور یہ گستاخی ہے، یعنی گویا کہ تم نے امام حنیفہ کو صحابہ کرام کا مقام دے دیا ہے، جو صحابی کے لیے الفاظ القاب استعمال ہوتے ہیں وہ تم نے ابو حنیفہ کے لیے الفاظ استعمال کر کے گویا کہ گستاخی صحابہ کی۔ ہم نے کہا غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا احناف کا طریقہ نہیں، بلکہ خود قرآن کریم کا طریقہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہم کہا گیا ہے، تو اشکال کی کیا بات ہے؟ پھر اشکال کہ اگر غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے، تو پھر یہ ضابطہ بیان کرنا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا، یہ تو ضابطہ قرآن کے خلاف ہوا۔ ہم نے کہا ضابطہ قرآن کے خلاف نہیں، اصل میں اس ضابطہ میں ایک اور ضابطہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کون ہے، جس کے بارے میں علم نہ ہو سکے، تو فرق بیان کرنے کے رضی اللہ عنہ لکھ دیتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ لکھا ہوگا تو معلوم ہوگا صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ ہوگا تو معلوم ہوگا صحابی نہیں، تو یہ اشتباہ سے بچنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا غیر صحابی ہونا بالکل مسلم ہو، تو اس کو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا غیر صحابی ہونا مسلم بین الفریقین ہے، ہر بندہ مانتا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے،
اس لیے آپ کو شبہ نہیں ہے تو رضی اللہ عنہ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور رحمت اللہ علیہ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ شبے کا ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر یہ اعتراض اس بنیاد پر ہے کہ یعنی اعتراض کی بنیاد اگر علم اور دلیل ہے اور دیانت ہے، تو پھر یہ اعتراض نمبر ایک ان کو اپنے غیر مقلد علماء پر کرنا چاہیے۔ خود غیر مقلدین کے اکابر علماء نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، ان کی وفات ہے سن 1307 ہجری۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں الامام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ التاج المکلل میں، ابو سعید محمد حسین بٹالوی، وفات سن 1338 ہجری۔ یہ اشاعت و سنہ جلد 11 شمارہ 4 میں لکھتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا، نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نواب علی حسن خان، وفات سن 1356 ہجری، اپنے والد نواب صدیق صاحب کی سوانح معاصر صدیقی میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم کوفی رضی اللہ عنہ کو ائمہ اربعہ میں اجتہاد میں شرف تقدم حاصل ہے، ان کے خلاف بھی بات کریں۔ پھر خود آپ سعودی عرب جائیں، مدینہ منورہ اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد نبی کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں تو مسجد نبی کا پرانا حرم جو ترکوں نے بنایا تھا خلافت عثمانیہ کے دور میں، اور اس کا جو درمیانہ دروازہ ہے جہاں کے چھتریاں کھل رہی ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو درمیانے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دائیں جانب ابو بکر، بائیں جانب عمر، دائیں جانب عثمان، بائیں جانب علی، دائیں جانب عباس، بائیں جانب حسن، دائیں جانب ابو ہریرہ، بائیں جانب حسین۔ اور پھر آپ قبلہ کی مخالف سمت منہ کریں اور قبلہ کی طرف رخ کر لیں، قبلہ کی مخالف سمت کر کھڑے ہوں گے تو جو نیا حرم ہے اس کا جو پہلا ستون ہے وہاں لکھا ہوا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس کے آگے دوسرے ستون پر لکھا ہوا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ، تیسرے ستون پر لکھا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، چوتھے ستون پر لکھا ہے محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ ایک اعتراض سعودی عرب پر بھی کر دیں کہ آپ نے ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو یہ گستاخ صحابیہ، تم گستاخ ہو۔ معلوم ہوا کہ علمی اور دیانت کے اختلاف نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں بر صغیر خصوصاً پاک و ہند میں یہ حسد اور بغض کی وجہ سے اشکال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ حنفیت سے دور ہو جائیں، لیکن تم جتنے اعتراض کرو گے ہم اس سے بڑھ کر جواب دیں گے۔ اعتراض ایک ہوگا، جواب دو ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے میرے اللہ نے چاہا۔ تو اس لیے یہ جتنی درمیان میں باتیں آ رہی ہیں ہم ایک ایک لفظ کو دلائل سے ثابت کرتے جائیں گے، اور قیامت تک کے لیے اپنی امت ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو بھی یہ گلہ نہیں رہے گا کہ ہم سے پہلے والوں نے کام نہیں کیا۔ اور گزشتہ جو ہمارے اکابرین پر اعتراض ہیں ہم انشاءاللہ اس سارے قرض چکا کے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے۔ یہاں قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ۔ اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کلہ۔ توحید کی بنیاد اور وہ چیزیں جن پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اب ان کا بیان ہوتا ہے۔ اصل و توحید کی بنیاد اور وہ چیزیں جن پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے یعنی ضروری ہے کہ آدمی یہ کہے
ان یقول زبان سے کہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آپ تمام حضرات جو میری بات کو سن رہے ہیں اپنی زبان سے کہہ لیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار. ان کو اپنی زبان سے کہہ لیں. توحید کا لغوی معنی علامہ سید الشریف علی بن محمد الجرجانی وفات سن 816 ہجری کتاب التعریفات للجرجانی میں فرماتے ہیں التوحید فی اللغہ الحکم بأن الشیء واحد والعلم بأنہ واحد. لغت میں توحید کا معنی کسی چیز پر ایک ہونے کا حکم لگایا جائے اور کسی چیز کے بارے میں یقین رکھا جائے کہ یہ چیز ایک ہے. توحید کا اصطلاحی معنی علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی وفات سن 793 ہجری شرح المقاصد تفتازانی میں فرماتے ہیں حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها. توحید کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور اس کے خواص میں کوئی شریک نہیں. آگے علامہ تفتازانی الوہیت کے خواص بیان کرتے فرماتے ہیں ولا نزاع لأہل الاسلام فی ان تدبیر العالم وخلق الاجسام واستحقاق العبادہ وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص ونان القدم بمعنى عدم المسبوقیت بالعدم. اس بات میں اہل اسلام کا کوئی اختلاف نہیں کہ عالم کی دیکھ بھال کرنا، اجسام کو پیدا کرنا، عبادت کے لائق ہونا، ایسی ذات جو خود بخود قائم ہو یعنی ذات باری تعالیٰ اس کا قدیم ہونا، یہ سارے کے سارے الوہیت کے لیے خواص ہیں. قدیم ہونے سے ہماری مراد ہے کہ اس ذات پر پہلے عدم نہ گزرا ہو. ایک حوالہ لغت کے اعتبار سے میر شریف جرجانی کا میں نے دیا اور اصطلاحی حوالہ یہ علامہ تفتازانی کا دیا. میر سید شریف جرجانی پاؤں سے معذور تھے جنہیں ہم لنگڑا کہتے ہیں. نحو کے امام تھے. ہمارے ہاں درس نظامی میں نحمیر انہیں کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، میں نے خود پڑھی ہے. یہ میر سید شریف جرجانی جب پڑھتے تھے زمانہ طالب علمی میں تو جو پڑھتے ہیں اس کا تکرار بھی کیا جاتا ہے، مدارس میں اس کا رواج ہے. تو حضرت رات کو عشاء کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اور اپنے استاذ کی تقریر دہرا رہے ہیں اور استاذ کا سبق ذکر کرتے ہیں، پھر اس میں حاشیے کا ذکر کرتے ہیں، پھر کسی شرح کا ذکر کرتے ہیں اور استاذ ان کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے ان کا سبق اپنے شاگرد کا. کہتے اس میں میرے استاذ نے یوں فرمایا ہے، حاشیے والا یوں کہتا ہے، شارح نے یہ کہا ہے، میں اس پہ یہ کہتا ہوں. استاد اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں فرح فرحا شدیدا حتی رقص. استاد اتنے خوش ہوئے اللہ اکبر کی خوشی میں استاد جھومنے لگے. بس استاد خوشی میں جھوم اٹھے. یہ میں نے جھوم اٹھے ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یہ طاہر القادری کی طرح ہو، اس کا معنی یہ نہ کرنا کہ وہ ڈانس کرنے لگے تھے. وہ ایسا جاہل انسان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں یار قصون کے الفاظ آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے علیہ باللہ. تو رقص کا معنی ہمیشہ ڈانٹنا یہ نہیں ہوتا کہ ڈانس کیا جائے. ہمارے رقص و سرور کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن رقصہ کا معنی سے ڈانٹ یہ نہیں ہے کہ آدمی نا وہ لڈی مارنا شروع کرے اور ڈانس کرنا شروع کرے اور ناچنا کودنا شروع کرے. مطلب کہ آدمی خوشی میں جھوم اٹھے. رقص بس یہ تھا، رقص کرنا شروع فرما دیا کہ خوشی میں جھوم اٹھے. یہ جو علامہ تفتازانی ہیں یہ بھی امام تھے اپنے فن کے، اور تفتازانی کے بارے میں بڑا معروف ہے کہ ان کا جو دور تھا، ان کے دور کے بادشاہ تیمور لنگ تھے. میدان جنگ میں گئے تو ان کی ٹانگ زخمی ہوئی، جس کی وجہ سے ٹانگ کے اندر یہ ایک عذر پیدا ہو گیا کہ ان کی ٹانگ بالکل ٹیڑھی فولڈ نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ تیمور لنگ نے علامہ تفتازانی کو بلایا
دعوت کے لیے تخت پر بیٹھے تھے تو انہوں نے ٹانگ سیدھی کی تفتازانی کی طرف، ٹانگ کو فولڈ نہیں کر سکے، ٹیڑھا نہیں کر سکے، ان میں عذر تھا جو ہوتی نہیں تھی. تو علامہ تفتازانی سامنے تکیہ لگا کر یوں بیٹھے اور آپ نے ٹانگ سیدھی تیمور لنگ بادشاہ کی طرف کر دی. بادشاہ سمجھ گیا کہ علامہ تفتازانی کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ایسے بیٹھے. تو تیمور لنگ نے فوراً کہا ما معذورم کہ مارا لنگ است، میں معذور ہوں، میرا عذر ہے کہ میری ٹانگ میں تکلیف ایسی ہے کہ میں ٹانگ سیدھی کر نہیں سکتا. علامہ تفتازانی فرمانے لگے ما معذورم کہ مارا ننگ است، میرا عذر اور میری مجبوری ہے کہ میرے اندر غیرت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بادشاہ میں تو ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھے اور پھر میں دو زانو ہو کر بیٹھوں. یہ ہمارے علماء کا ایک مقام تھا، ذوق تھا، غیرت تھی. اس لیے اپنی غیرت کے ذات ہمیشہ کرنا چاہیے. علم کا تقاضا علم غیرت مانگتا ہے. بے غیرت اور بے حیا شخص یہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ کفر اور جرت یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. بے حیائی، فحاشی اور جرت یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. کافر غیور ہو سکتا ہے، بے حیا یہ غیور نہیں ہو سکتا. اس لیے غیرت مند رہنا ہے تو اپنے اندر شرم اور حیا یہ رکھنی بہت ضروری ہے. لیکن غیرت کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اسی شیخ کے ہاتھ میں دینا بھی ضروری ہے. وگرنہ بندے کے اندر غیرت ہوتی ہے اور استعمال کا طریقہ نہیں آتا، کبھی وہ فرق نہیں کر پاتا. حکمت کو غیرت کے خلاف سمجھ لیتا ہے، تدبیر کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، بصیرت کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، تو اس کے نقصانات پھر انسان کو دنیا میں بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور اس کے نقصانات پھر آخرت کے اندر بھی ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کہا توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی. اب یہ بات سمجھیں کہ توحید کی شرعی تعریف کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، استحقاق، عبادات اور قدیم وغیرہ یہ جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا ہے. اور چونکہ توحید کا لفظ اپنے اندر ایک جامع مفہوم رکھتا ہے اور توحید کی اصطلاحی تعریف یہ خود شریعت نے تو کی نہیں، بعد کے حضرات نے فرمائی ہے، اس لیے اس تعریف کے اندر اختلافات بھی ہوئے ہیں. تعریف کے اندر اختلافات بھی ہوئے ہیں کہ اس کی تعریف تو کی ہے، پھر توحید کی اقسام بیان کرتے اختلافات ہوئے ہیں. بعض حضرات نے 4 قسمیں کی ہیں، بعض نے 3 کی ہیں، تو یوں اختلافات ہوئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ توحید کی اقسام میں اختلافات کیا ہوئے ہیں. نمبر 1، امام ابو عبداللہ عبید اللہ بن محمد بن بطہ العکبری الحنبلی وفات 387 ہجری یہ فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں. ان اصل الایمان باللہ الذی یجب علی الخلق اعتقاد فی اثبات الایمان بثلاثۃ اشیاء. ان نے توحید کی 3 قسمیں فرمائی ہیں. نمبر 1 انیت، نمبر 2 وحدانیت، نمبر 3 صفات خاصہ سے اتصاف. نمبر 1 انیت، نمبر 2 وحدانیت، نمبر 3 اتصاف صفات خاصہ. کیا مطلب؟ نمبر 1 انیت، ان یعتقد العبد انیتہ لیکون بذالک مباینا لمذہب اہل التعطیل الذین لا یثبتون الصانع. اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس عقیدہ سے اہل تعطیل کے عقیدہ سے امتیاز ہو جائے گا جو اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں. نمبر 2 ان یعتقد وحدانیہ لیکون مباینا بذالک مذاہب اہل الشرک الذین اقروا بالصانع واشرکوا معه فی العبادۃ غیرہ. اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. مشرکین کے عقیدہ سے امتیاز ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں اور ساتھ اور خدا بھی مانتے ہیں. نمبر 3 اتصاف خاصہ سے صفات خاصہ سے متصف ہونا. والثالث ان یعتقد موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا ان يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحکمت وسائر ما وصف به نفسه في کتابه. یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ صفات خاصہ کے ساتھ موصوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہے، علم ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے اندر ممکن نہیں. نمبر 2 علامہ محمد بن عبد الکریم بن ابو بکر احمد الشارستانی
وفات سن 548 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی الافعال۔ ان اللہ تعالی واحد فی ذاتی لا قسیم لا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اللہ کا جز نہیں۔ نمبر 2 اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اللہ کی کوئی نظیر اور مثال نہیں۔ نمبر 3 توحید فی الافعال، اللہ تعالیٰ افعال میں یکتا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ نمبر 3 بعض لوگوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں اور اس کی نسبت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کی ہے۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت، نمبر 2 توحید فی الالوہیت، نمبر 3 توحید فی الصفات۔ توحید فی الربوبیت کا معنی اللہ تعالیٰ ہی سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، قادر مطلق ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا وغیرہ۔ حضرت نمبر 4 حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم محدث دہلوی، وفات سن 1176 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ بعلم ان للتوحید 4 مراتب، توحید کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب الوجود صرف اللہ ہے۔ نمبر 2 عرش آسمان زمین سارے جواہر کا مالک صرف اللہ ہے۔ نمبر 3 مدبر اللہ ہے۔ نمبر 4 عبادت کے لائق اللہ ہے۔ نمبر 1 حصر وجوب الوجود فیہ تعالی فلا یکون غیرہ واجبا، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی، اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں۔ نمبر 2 حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی وہاتان المرتبتان لم تبحث الکتب الالہی عنہما ولم یخالف فیہما مشرک العرب ولا الیہود ولا النصارى بل القرآن العظیم ناس علی انہما من المقدمات المسلمت عندہ۔ نمبر 3 حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی۔ نمبر 4 انہ لا یستحق غیرہ العبادہ۔ میں نے کہا 4۔ نمبر 1 واجب الوجود صرف اللہ ہے۔ نمبر 2 عرش آسمان زمین تمام جواہر کا خالق اللہ ہے۔ نمبر 3 عبادت کا لائق صرف۔ نمبر 3 جو کچھ کائنات میں موجود ہے اس کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ نمبر 4 عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ نمبر 5 شیخ عبد الغنی بن طالب الغنیمی المیدانی الحنفی، وفات سن 1298 ہجری، وہ فرماتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور توحید ایک سلبی صفت ہے، ایجابی نہیں۔ والوحدانیت صفت سلبیت تقال علی 3 انواع، کہتے ہیں وحدت ایک سلبی صفت ہے، اس کا اطلاق 3 قسموں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 وحدت فی الذات، نمبر 2 وحدت فی الصفات، نمبر 3 وحدت فی الافعال۔ وحدت فی الذات کا معنی والمراد بها انتفاع الکثرت عن ذاتی تعالی بمعنی عدم قبول الانقسام، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کی ذات تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وحدت فی الصفات والمراد بها انتفاع النظیر له تعالی فی کل صفت من صفاتی فیمتن ان یکون له تعالی علوم وقدرات متکثرۃ بحسب المعلومات والمقدورات بل علمه تعالی واحد معلومات کثیرہ وقدرت واحدہ ومقدورات کثیرہ وعلی ھذا جمیع صفاتی۔ وحدت فی الصفات کا معنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں مثال نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت علم صفت قدرت کئی ہو ایسا نہیں، علم ایک صفت ہے، معلومات کئی ہے، قدرت ایک صفت ہے، مقدورات کئی ہیں۔ نمبر 3 الوحدت فی الافعال والمراد بها انفراد تعالی باختراع جمیع الکائنات عموما وامتناع اسناد التاثیر غیر تعالی فی خیر من الممکنات اصلا، شرح عقیدت طحاویہ کے اندر فرماتے ہیں وحدت فی الافعال کا معنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات تنہا پیدا فرمائی، کسی بھی ممکن شے میں حقیقی تاثیر کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6
رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ وفاتاً 1421 ہجری، وہ فرمایا کرتے صوفیہ کیا توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید ایمانی، نمبر 2 توحید خواص، نمبر 3 توحید شہودی۔ توحید ایمانی کا معنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، لا معبود الا اللہ۔ توحید اخلاصی، توحید خواص، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لا مقصود الا اللہ۔ نمبر 3 توحید شہودی، اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، یعنی جب کسی ولی کامل کو تجلیات باری کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ان کو اللہ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ تو جس شخص کو توحید ایمانی حاصل نہیں وہ کافر ہے، اور جس کو توحید خواص یا توحید اخلاصی حاصل نہیں وہ مومن تو ہے لیکن فاسق ہے، ریاکار ہے، اور جس کو توحید شہودی حاصل نہیں وہ مومنی بھی ہے، وہ مخلص بھی ہے، متقی بھی ہے، ہاں مقام مشاہدہ اس کو حاصل نہیں، بس صرف اتنا فرق ہے۔ تو یہ چونکہ تعبیرات منصوص نہیں ہیں، اہل علم حضرات نے اپنی اپنی فہم اور فکر کے مطابق تقسیمات کی ہیں، تو میں اپنے اعتبار سے جو توحید کی قسمیں بیان کیا کرتا ہوں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات، اللہ اپنی ذات میں یکتا اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا، صفات میں کوئی شریک نہیں۔ توحید فی الاسماء، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں اکیلا اور یکتا، کوئی ان کے خاص اسماء میں شریک نہیں۔ تفصیل ان تینوں کی انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ، اور ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے، کوئی چیز رہے گی نہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ وما يصح الاعتقاد علیہ، اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ ان یقول، امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مؤخر و ذکر جو امور بیان ہو رہے ہیں ان کو دل سے ماننا ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول، ما يصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول، ان کو دل سے ماننا بھی ہے اور ان کو زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ فائدہ نمبر 1، ایمان دراصل ان چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو دل سے مانے، فرشتوں کو دل سے مانے، آسمانی کتابیں دل سے مانے، تمام انبیاء اور رسول کو دل سے مانے، قبر کی زندگی دل سے مانے، حشر قیامت کو دل سے مانے، تقدیر خیر تقدیر شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل سے مانے، حساب و کتاب کو مانے، میزان کو مانے، جنت اور جہنم کو مانے، دل سے مانے، یہ ہے ایمان۔ اور زبان سے اقرار بھی کرے، کب؟ اچھی طرح بات سمجھنا، ایمان دراصل ان چیزوں کے ماننے کا نام ہے اور زبان سے اقرار اجرائے احکام کے لیے شرط ہے۔ کوئی شخص دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو احکام اس پر جاری مسلمانوں والے نہیں ہوں گے، دنیا میں کفار کی طرح رکھا جائے گا۔ جب زبان سے اعتراف کرے گا تو دنیا میں مسلمان سمجھ کر احکام اسلام کا اجرا ہوگا۔ تو ایمان دراصل ان چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ہے، زبان سے اقرار اجرائے احکام کے لیے شرط ہے۔ بالفاظ دیگر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار باللسان اجرائے احکام کے لیے شرط ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ہما يصح الاعتقاد علیہ، ان پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، یجب ان یقول، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ فائدہ نمبر 2، زندگی میں ایک بار ان چیزوں کا زبان سے اعتراف کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اعتقاد رکھے لیکن وقت اعتقاد زبان سے قرار نہ کرے تو اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ کسی بندے کے بارے میں شبہ ہے یہ مسلمان ہے یا قادیانی،
یہ مسلمان ہے یا مرزئی، قائل ختم نبوت ہے یا منکر ختم نبوت، کسی کے بارے میں شبہ پڑ گیا، کسی کے بارے میں بات مشہور ہو گئی، اب پوچھا جائے گا بھئی تم کون ہو؟ کہ میں تو مسلمان ہوں۔ قادیانیوں پر لعنت بھیجو، خاموش۔ مرزائیوں پر لعنت بھیجو، خاموش۔ حضور کو آخری نبی سمجھو، خاموش۔ بھئی بولتا کیوں نہیں؟ کوئی ضروری ہے بولنا؟ جی اب ضروری ہے۔ تو زبان سے اقرار نمبر 1 اجرائے احکام کے لیے شرط ہے، نمبر 2 تقاضا جب ہو تو اس وقت شرط ہے۔ اگر اس وقت کوئی نہیں بولے گا تو اس کو پھر مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سبق 9:30 سے 11:30 تک ہے۔ ہم نے رکھا ہے 2 گھنٹے، یعنی 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ سبق ہو، اور آخر میں جو وقت بچ جائے کچھ سوالات اس کے جوابات ہو۔ سوالات کے جوابات کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوالات شروع کریں اور میں جوابات دینا شروع کروں، اس میں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے، اگر اس گفتگو پر کسی شخص کو کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، تو وہ ان حضرات کو جن کے آپ کو نمبر دیے گئے ہیں، آپ سوال لکھ کر بھجوا دیں، یہ انشاءاللہ مجھ تک پہنچا دیں گے، اور کل اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے دوں گا۔ اس لیے کل سے یہ ترتیب ہوگی۔ آج 15 منٹ میں نے پہلے ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی ساتھی مناسب رائے اس حوالے سے دینا چاہے، کوئی بات پوچھنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، تو براہ راست مجھ سے کر سکتا ہے۔ باقی جو ہدایات دی جاتی ہیں آپ اس کی پابندی فرمایا کریں۔ جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے آواز بند رکھیں، وہ